بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عاشر ٹی وی میں خوش آمدید۔ بغداد میں ایک شخص رہتا تھا جو کہ بہت نیک اور عبادت گزار تھا۔ ایک دن وہ رات کو نماز کے لیے اٹھا۔ اس کے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، عاشر ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ وہ نماز سے فارغ ہوا، اس نے بچوں اور بیوی کو بلایا اور کہا بیٹھو اور اللہ تعالیٰ کے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیسے درود پاک کی برکت سے ہمیں غنی کرتا ہے اپنے فضل و احسان سے۔ لہٰذا وہ سب بیٹھ گئے اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے بچے تو سو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس نیک شخص پر بھی نیند طاری کر دی۔ جب آنکھ سو گئی تو قسمت جاگ اٹھی اور اسے حضور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی دولت عطا ہوئی اور آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح ہوگی اے میرے پیارے امتی، تمہیں فلاں مجوسی یعنی آتش پرست کے گھر جانا ہوگا اور اسے میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ تمہارے حق میں جو دعا ہے وہ قبول ہو چکی ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے دیے میں سے مجھے بھی دو۔ یہ فرما کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور وہ نیک شخص بیدار ہوا تو مسرت اور شادمانی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، لیکن اس نے دل میں سوچا کہ جس نے خواب میں حضور کو دیکھا اس نے الحق حضور ہوئی کو دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ شیطان حضور کی شکل میں نہیں آ سکتا اور یہ بھی محال ہے کہ حضور مجھے ایک آگ کے پجاری مجوسی کی طرف بھیجیں اور پھر اس کو سلام بھی فرمائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر سو گیا۔ پھر قسمت کا ستارہ چمکا اور دوبارہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی حکم دیا۔ جب صبح ہوئی تو مجوسی کے گھر پوچھتا ہوا پہنچ گیا۔ مجوسی کا گھر تلاش کرنا کوئی مشکل نہیں تھا کیونکہ وہ بہت مالدار تھا اور اس کا کاروبار وسیع تھا۔ جب مجوسی کے سامنے پیش ہوا تو چونکہ مجوسی کے کارندے کافی تھے، اس نے اسے اجنبی دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو کوئی کام ہے؟ اس نیک شخص نے کہا وہ میرے اور آپ کے درمیان تنہائی کی بات ہے۔ اس نے نوکروں اور غلاموں کو حکم دیا کہ وہ باہر چلے جائیں۔ نوکر جب باہر گئے اس نیک شخص نے کہا تمہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام فرمایا ہے۔ یہ سن کر مجوسی نے سوال کیا تمہارا نبی کون ہے؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سن کر مجوسی نے سوال کیا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں مجوسی ہوں اور میں ان کے لائے ہوئے دین کو نہیں مانتا؟ اس پر اس نیک شخص نے کہا میں جانتا ہوں، لیکن میں نے 2 بار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے اور انہوں نے مجھے اسی بات کی تاکید فرمائی ہے۔ یہ سن کر مجوسی نے اللہ تعالیٰ کی قسم دلائی کہ کیا واقعی تمہیں تمہارے نبی نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ گواہ ہے اور مجھے انہوں نے یہی فرمایا ہے۔ پھر مجوسی نے پوچھا اور کیا کہا ہے؟ اس نیک شخص نے کہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے مجھے کچھ دو اور یہ کہ تمہارے حق میں دعا قبول ہے۔ اس مجوسی نے پوچھا تمہیں معلوم ہے وہ کون سی دعا ہے؟ اس نے جواب دیا مجھے علم نہیں۔ پھر مجوسی نے کہا میرے ساتھ اندر آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کون سی دعا ہے۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کو بلایا اور اس کے سامنے بھی ساری صورتحال رکھی اور اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، چنانچہ وہ بھی کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ یہ سن کر باپ بہت خوش ہوا۔ پھر اس نے نیک شخص سے کہا کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو وہ دعا بتاؤں جس کی قبولیت کی خوشخبری آپ لائے ہیں؟ وہ کیا چیز ہے؟
جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے راضی کیا ہے؟ اس نیک شخص نے کہا ضرور بتائیں۔ اس نے کہا جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی تو میں نے عام دعوت کی تھی، سب لوگوں کو کھانا کھلاتا رہا، حتیٰ کہ کیا شہری کیا دیہاتی سب کھا گئے۔ جب سب کھانا کھا کر فارغ ہو کر چلے گئے تو چونکہ میں تھک کر چور ہو چکا تھا، میں نے مکان کی چھت پر بستر لگوایا تاکہ آرام کروں، اور میرے پڑوس میں ایک سید زادی جو کہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہے، اور اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں رہتی تھیں۔ جب میں اوپر لیٹا تو میں نے ایک صاحبزادی کو سنا، وہ اپنی والدہ سے کہہ رہی تھی امی جان آپ نے دیکھا ہمارے پڑوسی مجوسی نے کیا کیا ہے؟ اس نے ہمارا دل دکھایا ہے، سب کو کھانا کھلایا مگر اس نے ہمیں پوچھا تک نہیں، اللہ تعالیٰ اسے ہماری طرف سے اچھی جزا نہ دے۔ جب میں نے اس شہزادی سے یہ بات سنی تو میرا دل پھٹ گیا، مجھے سخت تکلیف ہوئی کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ میں جلدی سے نیچے اترا اور پوچھا کہ ہمارے پڑوس میں کتنی شہزادیاں ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ 3 شہزادیاں ہیں اور ایک ان کی والدہ ہیں۔ میں نے کھانا چنا اور 4 بہترین جوڑے کپڑوں کے لیے اور کچھ نقدی رکھ کر نوکرانی کے ہاتھ ان کے گھر بھیجا، اور خود میں دوبارہ مکان کی چھت پہ چڑھ کے بیٹھ گیا۔ جب وہ چیزیں جو میں نے بھجوائی تھیں ان کے ہاں پہنچی تو وہ بہت خوش ہوئی، اور شہزادیوں نے کہا امی جان ہم کیسے یہ کھانا کھا لیں، حالانکہ بھیجنے والا مجوسی ہے۔ یہ سن کر ان شہزادیوں کی والدہ نے فرمایا بیٹی یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اس نے بھیجا ہے۔ تو شہزادیوں نے کہا ہمارا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کھانے کو کیسے کھا لیں جبکہ بھیجنے والا مجوسی ہی رہے۔ پہلے اس کے لیے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے اس کے مسلمان ہونے اور اس کے جنتی ہونے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ان شہزادیوں نے دعا کرنا شروع کی اور ان کی والدہ آمین کہتی رہی۔ لہٰذا یہ وہ دعا ہے کہ جس کی قبولیت کی بشارت حبیب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے ہاتھ بھیجی ہے۔ اور اب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل یوں کرتا ہوں کہ جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی تو میں نے ساری جائیداد میں سے آدھی لڑکے لڑکی کو دے دی تھی، آدھی خود رکھی تھی، اور اب چونکہ ہم سب مسلمان ہو گئے ہیں اور اس مبارک اسلام نے ان دونوں میاں بیوی کے درمیان جدائی کر دی ہے، اب وہ مال جو میں نے ان کو دیا تھا وہ آپ کا ہے، آپ لے جائیے۔ عاشر ٹی وی کے معزز ناظرین، ہمیں اس واقعہ سے یہ سبق ملا کہ سادات کرام کی خدمت کرنے سے اللہ تعالی اور اس کے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوتے ہیں، اور اس کی عوض جنت اور شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سادات کرام کا ادب کرنے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو عاشر ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔